السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ AKS چینل پر موجود ہیں حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو کس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب، قرآن پاک کو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اب ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب ہے جود القرآن تجویدا، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آیت کے تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ترتیل جو ہے وہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور وقوف کو پہچاننے کا نام ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر اتارا گیا ہے، تو تجوید اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طرح عربی زبان کے اندر پڑھا جائے۔ اور پھر اسی طرح علامہ جزری رحمہ اللہ نے مقدمۃ الجزریہ میں بھی یہ بات لکھی ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور جو آدمی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اس کی دلیل بھی ارشاد فرماتے ہیں لأنہ بہ الإلہ انزل، کہ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہکذا منہ الینا وصل، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری اور لازمی ہے، تو اسی لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اگر کوئی آدمی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا نقصان ہے؟ اب دیکھیں، جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتا تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کے بھی خلاف کر رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی طرح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح علامہ جزری رحمہ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اور فقہاء اکرام نے بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر اسی طرح بغیر تجوید کے نماز کے اندر پڑھتا ہے اور نماز کے اندر پڑھنے میں بسا اوقات تجوید نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، مثلا اب قرآن مجید کے اندر موٹے قاف کی جگہ پتلا قاف پڑھ لیا، اور اسی طرح جو ہے ایک حرف کی جگہ اور دوسرا حرف پڑھ لیا، یا جو ہے کچھ زیادتی کر دی یا کمی کر دی، تو ان تمام صورتوں کے اندر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے معنی کے اندر بھی انتہائی زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، جس طرح کہ دیکھیں اب قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، اور کہاں اتارا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اے نبی آپ کے دل مبارک پہ اس کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اب اگر تجوید نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہاں پر موٹے قاف کی جگہ باریک قاف پڑھے گا علی قلبک، تو معنی کیا بن جائے گا کہ اے نبی تمہارے کتے پہ قرآن پاک اتارا ہے، تو اس طرح آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے مولانا صاحب نے وہ آیات پیش کی جن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، تو اب مولانا نے آپ کو بتا دیا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں ہمارے AKS چینل میں ایک آن لائن قرآن اکیڈمی بھی ہے، تو جن ساتھیوں نے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں سیکھا یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔